قاتلان جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کے وہ بدبخت ترین لوگ ہیں کہ جن کو اس دنیا کے اندر زبان رسول سے لعنت ملی ہے، اور آخرت میں بھی وہ لوگ سخت عذاب کے مستحق قرار پائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ جب میدان معاشر لگایا جائے گا اور تمام لوگوں کے اعمال نامے پیش کرنے کے بعد ان کا حساب کتاب لیا جائے گا، تو سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں حضرت محسن ابن علی کا مقدمہ پیش کیا جائے گا، اور جو ان کا قاتل ہوگا اس کے لیے اور کنفذ کے لیے سزا کا حکم دیا جائے گا، اور ان کو خدا کی جانب سے جو حکم صادر ہوگا کہ ان کو آتشی تازیانے لگایا جائے۔ اور حدیث میں ہے کہ ان تازیانوں میں سے ہر ایک تازیانہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کو سمندر میں گرا دیا جائے تو اس کی حرارت سے سارے کے سارے سمندر ابلنا شروع ہو جائے، اور اگر اس آتشی تازیانے کو کسی پہاڑ پر گرا دیا جائے تو وہ پہاڑ پگھل کر خاک اور ریت کی شکل اختیار کر لے گا۔ دوسری حدیث میں مفضل ابن عمر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے کہا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو ام المعصومین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد، یہ دونوں مقدس ہستیاں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گی اس عالم میں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر محسن ابن علی کا لاشا ہوگا، اور وہ گریہ کرتے ہوئے پکار کے کہیں گی بار الہا اس کا ہمیں جلد سے فیصلہ سنا دے۔ اور ان کے ساتھ جناب سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں گی، جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 کی تلاوت کر رہی ہوں گی، جس میں ارشاد ہوا یہ وہی دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی دیکھ لے گا اور ان اعمال بد کو بھی کہ جن کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا اے کاش میرے اور میرے اعمال بد کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد صادق آل محمد کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ مولا کی ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا کرت عین لا تبکی عندہ الذکر، وہ آنکھ کبھی قرار اور سکون نہ پائے کہ جس کے نزدیک اس مصیبت عظمیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ آنسو نہ بہائے۔